الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأيام يوم الجمعة برادران محترم قابل قدر شخصیات اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم اس کی نوازش کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مقدس دن یعنی جمعہ کا دن عطا فرمایا اور اللہ کا مزید کرم ہوا کہ باری تعالی نے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر کی حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں باری تعالی مجھ گناہگار کو عاصی کو صحیح بات کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ برادران اسلام، آج میری تقریر کا عنوان ہے فضائل جمعہ، یعنی جمعے کے فضائل کیا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کلام اور مقدس قرآن کریم کے اندر فرمایا، سورہ جمعہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب مؤذن جمعے کے دن اذان دے، پکارے، تو فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اب اللہ کے گھر کی طرف سعی کرو، دوڑو۔ دوڑنے سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں پر جمعے کا اہتمام لانا، کہ جمعے کا اہتمام کرو۔ اور پھر فرمایا کہ جو آپ کاروبار کر رہے تھے، اب اس کاروبار کو، بزنس کو، تجارت کو چھوڑ دو، اب اللہ کا پیغام آ چکا ہے، اس کو چھوڑ کر کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو۔ اور پھر فرمایا وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، دکان کو بند کر دو۔ کتنی بھی اہم ڈیل ہو رہی ہے، کتنی بھی اہم ہماری جو ہے خرید و فروخت ہو رہی ہے، گراہک ہمارے سامنے ہے، ہم سامان بھی اگر ترازو میں تول رہے ہیں، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ڈیل کو نماز جمعہ کی محبت میں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں فوراً اس ڈیل کو چھوڑ دو اور خرید و فروخت کو چھوڑ کر کے اب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ پھر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمْ، اور جب تم نماز کو مکمل کر چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ رزق۔ یعنی ابھی
آپ ڈیل کر رہے تھے سامان کی, جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر, اور جیسے ہی آپ کے کانوں کے اندر مؤذن کی ندا پہنچی, ایمان کا تقاضا یہ ہے, محبت کا تقاضا یہ ہے, تو اس ڈیل کو کینسل کر دو, تجارت کو چھوڑ دو اور سیدھے اللہ کے گھر کا رخ کرو. فرمایا ان کنتم تعلمون, اگر تمہیں تھوڑی بہت بھی سمجھ ہے, تم جانتے ہو, تو اس کام کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. فرمایا ذالکم خیر لکم, یہ معاہدہ توڑ دینا, ڈیل کا کینسل کر دینا, تجارت کو چھوڑ دینا, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. کتنا بڑا فضیلت کا دن ہے جمعہ کا دن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن, اگر اس دن عید یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ پڑ جائے, تو فرمایا کہ جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے. کتنا بڑا مقام ہے, کتنے فضائل ہیں اس دن کے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو, کثرت سے درود پڑھا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا درود پڑھنا جمعہ کے دن بطور خاص مجھ تک پہنچا دیا جاتا. قرآن کریم میں بھی ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو پیغمبر پر درود و سلام بھیجو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھو. جمعہ کے دن کی اہمیت اور اس کی افادیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی تو وہ جمعہ کا دن تھا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا جمعہ کا دن تھا. جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی جمعہ کا دن تھا. اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا. وہ بھی کیا ہوگا؟ جمعہ کا دن ہوگا. لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لیے چاہے جمعہ کا دن ہو, سنیچر کا ہو, اتوار کا ہو, ہم نے تو جمعہ کے دن کو بھی عام دنوں کی طرح سمجھا. حالانکہ محبوب کبریا امام الانبیاء اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الایام یوم الجمعہ, کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے, تمام دنوں کا سردار ہے. علماء فرماتے ہیں جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ جو بھی دعا کرتا اللہ قبول کرتا. جمعہ کے دن ایک گھڑی, ایک وقت, ایک ٹائم ایسا ہے کہ اس گھڑی میں, اس وقت میں جو بھی دعا کرے گا اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرمائے. اب وہ گھڑی کون سی ہے, وہ ٹائم اور وہ وقت کون سا ہے, اس بارے میں 33 اقوال ہیں. کتنے؟ 33 اقوال ہیں. علماء نے 33 اقوال ذکر کیے ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ جب خطیب جمعے کے لیے منبر پر خطبہ دینے کے لیے چڑھتا ہے تو اس کے درمیان کا وقت مراد ہے کہ اگر بندہ مومن دل سے اس وقت دعا کر لے الہ العالمین میری یہ ضرورت ہے, میری یہ طلب ہے, اللہ اس کو پورا کر دے. علماء فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. بعض نے فرمایا کہ یہ اس وقت کی گھڑی مراد ہے کہ جس وقت آفتاب غروب ہوتا ہے, سورج چھپتا ہے, اس سے ذرا پہلے اس گھڑی کا ذکر ہے. اور بھی بہت سارے اقوال ذکر کیے گئے ہیں, لیکن جمعہ کا دن بڑا مقدس اور مبارک دن ہے.
اس کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سب سے پہلے اللہ کے گھر میں آنے کا اہتمام کرتا ہے، سب سے پہلے جمعے کے دن نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو اونٹ ذبح کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر فرمایا جو شخص دوم وقت میں آتا ہے یعنی دوسرے نمبر پر آتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن تیسرے نمبر پر مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک مینڈا ذبح کیا۔ پھر جو اس کے بعد مسجد میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں مرغی ذبح کی۔ کیا ذبح کی ہو صاحب؟ مرغی ذبح کی۔ اور پھر آخر میں فرمایا جو 5ویں نمبر پر مسجد میں آتا ہے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اللہ کی راہ میں انڈے کی قربانی پیش کی۔ کس کی ساتھ؟ اب ہمارے آپ کے اختیار میں یہ بات ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہمیں زیادہ ثواب لینا ہے، اونٹ کی برابر ثواب لینا ہے، تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں اس فضیلت کو پانے کے لیے، اس ثواب کو پانے کے لیے ہمیں اللہ کے گھر کے اندر سب سے پہلے آنا ہے۔ ہر شخص یہ سوچے کہ انشاءاللہ مجھے زیادہ ثواب لینا ہے، مجھے پہلے مسجد پہنچنا ہے، تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں حدیث کی روشنی میں جو شخص اللہ کے گھر کے اندر سب سے پہلے آئے گا اس کو اونٹ ذبح کرنے کے برابر ثواب ہو۔ بخاری شریف کی روایت۔ جنت اور جمعے میں لفظ کے اعتبار سے بھی یکسانیت ہے۔ جنت کے شروع میں بھی جیم ہے، کیا ہے؟ جیم، اور جمعے کے شروع میں بھی لفظ میں کیا ہے؟ جیم ہے۔ پتہ لگا کہ جنت اور جمعے میں بہت گہرا تعلق اور ربط ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں جمعے کے دن ہم جتنی جلدی ہو سکے اپنے کام کو فارغ کر کے اللہ کے دربار میں جھک جائیں۔ آج ہم اور آپ جمعے کے دن اس وقت آتے ہیں جب مؤذن صاحب جمعے کی اذان دینے کے لیے، خطبے والی جو اذان ہوتی ہے اذان ثانی، تو بعض لوگوں کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھا۔ تو میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں اتنا برکتوں والا عظمتوں والا دن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ وضو کر کے اور جمعے کے دن نماز میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے اس ہفتے سے لے کر گزشتہ ہفتے کے جتنے اس نے گناہ کیے سب معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں اس دن کی اہمیت عطا فرما دے، اللہ اس دن کی قدر ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو جب قیامت بھی آئے گی تو دن جمعے کا ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جتنی یہ زمین کے اندر چیزیں ہیں، چاہے درخت ہو، شجر ہو، حیوانات ہوں، جاندار ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، غرضی کہ اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہے جمعے کے دن سے ڈرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ ڈرتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ جب قیامت قائم ہوگی میرے بھائی بزرگوں دوستو اس دن کون سا ہوگا؟ جمعے کا ہوگا۔ ہم اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کیا ہم واقعی اس دن کی قدر کرتے ہیں؟ ہم کتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں صاحب جمعے کے دن؟ جبکہ حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو جمعے کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھا کر۔ جو بندہ خدا اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، میرے بھائی بزرگوں دوستو حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا۔ ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں ہے۔
फरमाया जो कसरत से मेरे ऊपर दरूद पड़ेगा, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मेरे साथ वो शख्स खड़ा हो जो एक मर्तबा अल्लाह के रसूल पर दरूद पढ़ता है, फरिश्ते उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, 10 गुनाह उसके मिटा देते हैं, 10 दर्जात उसके बुलंद फरमाते हैं। हमें अपने बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या हम जुमे के दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो कितना पढ़ते हैं। वो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, जुमे का दिन ईद का दिन कहलाता है। ये हफ्ते की ईद है, हफ्ते की ईद है। आज हम जुमे के दिन एहतमाम नहीं करते। पहले जमाने के अंदर जब जमाना था इमाम शाफई का, जब जमाना था बड़े बड़े उलमा का, उस वक्त जुमे के दिन की तैयारी सुबह से लोग करते थे, सुबह से करते थे। आज जुमे के दिन देखने को यह मिलता है कि मिंबर पर खतीब आ जाता है और लोगों की सुन्नतें पूरी नहीं होती। वो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, कुरान करीम कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रूल बैअ। ईमान वालों, जब मुअज्जिन कह दे अल्लाहु अकबर, जब मुअज्जिन की निदा तुम्हारे कानों में पड़ जाए, फस्अऊ, कुरान कहता है कि अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़। फिर फरमाया वज़रूल बैअ, जो तुम्हारा आपसी कारोबार है, जो गिराहक तुम्हारे पास सामान लेने के लिए खड़ा है, अगर वक्त ऐसा हो कि अजान की सुनाई तुम्हारे कानों में पड़ जाए जुमे के दिन, और तुम कितनी बड़ी डील कर रहे हो, कितनी बड़ी तिजारत के अंदर मशगूल हो, फरमाया इसको छोड़ दो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। तो फिर फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, कि जब नमाज़े जुमा मुकम्मल हो जाए फिर अपने कारोबार में लग जाओ, अल्लाह के फजल को तलाश करो। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इस दिन का हमें ज्यादा से ज्यादा एहतमाम करने की जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। बारी ताला जो बातें कही गई हैं उन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा।